جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے کیونکہ اریبہ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے نہیں جینا۔ میری والدہ اس کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے نفرت ہے آپ کے بیٹے سے، آپ کے اس گھر سے، اور آپ سے بھی۔ یہاں زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ دل تو چاہا اس کا ہاتھ وہیں چھوڑ دوں اور بہنے دوں اس کا خون۔ ایک تو اس کی جان بچائی، اس کی عزت بچائی، اوپر سے وہ میری ماں سے کہہ رہی تھی کہ اسے نفرت ہے۔ میری والدہ کہنے لگی جلدی سے کچھ کرو، دیکھ نہیں رہے ہو بچی کا کتنا خون بہہ گیا۔ میں نے کہا آپ کو اس کی جان بچانے کی پڑی ہے؟ آپ نے بچی کی زبان دیکھی ہے؟ اس کی زبان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہرحال میں نے جیب میں سے رومال نکالا، اس کا ہاتھ باندھنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ چھڑوا رہی تھی، بار بار اپنا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ باندھنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم نے اب اپنا ہاتھ ہلایا تو ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں گا، میں نے غصے سے کہا تھا۔ تو وہ کچھ چپ سی ہوئی، یعنی اگر اتنا مرنے کا ہی شوق تھا تو اپنے باپ کے سامنے کرتی نا یہ کام۔ مجھے اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ شکر تھا کہ نس زیادہ نہیں کٹی تھی، نہ اس کا زیادہ خون بہا تھا۔ اسٹیچز لگانے سے فرق پڑ گیا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اسے اپنے کمرے میں لے جائیں تو اچھا ہے۔ میری والدہ اریبہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹ چکا تھا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھ کر میں آفس کے لیے تیار ہو کے باہر آیا تو میری والدہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آج چھٹی کر لیتے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگی کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، جیسے بھی حالات میں ہوئی ہے لیکن شادی تو ہوئی ہے نا۔ میں نے کہا امی پلیز، آپ ابھی تک ان باتوں سے باہر نہیں نکلی۔ آپ بھول گئی رات کو آپ کی بھتیجی نے کیا حرکت کی تھی اور کیا کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں۔ وہ کہنے لگی بچی ہے، نا سمجھ ہے۔ میں نے کہا بڑی نا سمجھ ہے، غلطی بھی خود کی، اکڑ بھی ہمیں دکھا رہی ہے۔ مجھ سے کہنے لگی آہستہ بات کرو، اٹھ گئی ہے وہ۔ میں نے کہا میں کیوں آہستہ بات کروں، مجھے اس کا کوئی ڈر ہے کیا؟ میں نے دیکھا میری والدہ انڈے فرائی کر رہی تھی، ساتھ میں جوس بنا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ اتنا اہتمام کس کے لیے کر رہی ہیں؟ کہنے لگی اریبہ بس صبح جوس پیتی ہے، اس کے لیے فریش جوس بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا امی آپ کیوں اس کے اتنے نخرے اٹھا رہی ہیں؟ اسے سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یہ احساس دلائیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، ورنہ اس کا باپ جس طرح دھکے دے کے اس کو باہر نکال دیتا۔ یہ سننا تھا میری ماں نے میرے کندھے پہ زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگی میں تمہیں کہہ رہی ہوں آہستہ بات کرو، یہ چائے کا کپ پکڑو اور یہ انڈا اور بریڈ پڑا ہوا ہے، ناشتہ کرو نکلو یہاں سے۔ اب تم ناشتہ کر کے جاؤ آفس، وہیں اچھے ہو تم، بولے جا رہے ہو بولے چلے جا رہے ہو، ذرا سا لحاظ نہیں ہے۔ اس بچی کے ساتھ کیا حادثہ گزر گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور باہر آ کے بیٹھ گیا، اپنا ناشتہ کیا۔ ابھی چائے پی رہا تھا جب وہ کمرے سے باہر آئی، آنکھیں سوجی ہوئیں۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھ گئی، آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری والدہ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی، کہنے لگی ارے بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو، ادھر آ کے بیٹھو، یہ فریش جوس پی لو۔ وہ صوفے سے اٹھ کے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ نے اس کے گلاس میں جوس ڈال کے دیا تو گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میں نے چائے ختم کی اور اٹھ کے آفس آ گیا۔ رات کو آفس سے تھکا ہارا واپس آیا، اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری والدہ کہنے لگی بیٹا ایسا کرو تم میرے کمرے میں چلے جاؤ، تمہارے کمرے میں تم اب نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں، میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میری والدہ کہنے لگی اریبہ ہے نا کمرے میں، اب وہ وہیں رہے گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو میرا اس سے پردہ تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو بیٹا ابھی اسے اکیلا رہنے دو، تم اس کے سامنے مت جاؤ۔ میں نے کہا امی میں اس کے کمرے میں کیوں نہ جاؤں، آپ کے کہنے پہ میں نے اس کے ساتھ شادی کی،
اس رشتے سے وہ میری بیوی ہے، میں کسی غیر انسان کی طرح تو نہیں رہ سکتا نا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں لیکن تم ادھر آؤ۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگی دیکھو تم جانتے ہو تمہارا نکاح اس سے کن حالات میں ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ حالات اس نے خود پیدا کیے تھے، وہ نہ کرتی یہ سب کچھ، جہاں پہ ماموں شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تھا، وہاں خوش رہتی۔ گھر سے بھاگنے کا مشورہ نہ میں نے اسے دیا تھا نہ آپ نے۔ میری والدہ کہنے لگی وہ کہتی ہے تم اس کے کمرے میں نہ آؤ ورنہ وہ گھر سے چلی جائے گی۔ میری ماں نے جھجکتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی۔ میں نے کہا اچھا، اور آپ نے چپ چاپ اس کی بات سن لی۔ کہنے لگی اور کیا کروں، کچھ دن رک جاؤ، آہستہ آہستہ میں سمجھا دوں گی اسے۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈھیٹ لڑکی آپ کی بات سن لے گی یا سمجھ لے گی؟ اسے میں اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں کیونکہ اسے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، وہ اس وقت میرے گھر میں موجود ہے، چاہے چھوٹا سا ہے، لیکن میں اس کے نخرے برداشت نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ کے نہیں کھاتا۔ میری والدہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے ساتھ کوئی بھی بدمزگی کرنے کی، ابھی تک جیسے تم نے میری بات مانی ہے کچھ دن کے لیے تم میرے کمرے میں سو جاؤ، میں لاؤنج میں صوفے پہ سو جاؤں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا مجھے بھی فرق نہیں پڑتا، میں بھی لاؤنج میں صوفے پہ سو سکتا ہوں امی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ اسے سر چڑھا رہی ہیں۔ میرا لہجہ کچھ بلند ہوا، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، کہنے لگی بہت اونچا بولنے لگے ہو۔ میں نے کہا اپنے گھر میں بول رہا ہوں نا، آپ کیوں اس سے ڈر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ اب کچھ دن کے لیے تم میری بات نہیں مان سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میری والدہ کمرے سے باہر چلی گئی، میرے کپڑے لا کے مجھے دیے، میں نہا کے باہر آ گیا۔ امی نے کھانا گرم کر کے میرے آگے رکھ دیا، لیکن وہ محترمہ باہر نہیں نکلی۔ پتہ نہیں کس چیز کا گھمنڈ تھا، غرور تھا اسے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں ندامت ہوتی کہ جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی تھی وہ اس کا زیور لے کے جا چکا ہے۔ اس نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ جس نے اپنایا، عزت دی، اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی، اس کی وہ احسان مند ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ میں نے دل جلاتے ہوئے کھانا کھایا، پھر لاؤنج کے صوفے پر کشن رکھا اور لیٹ گیا، لیکن مجھے غصہ اپنی والدہ پہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے نخرے اٹھا رہی تھی؟ بڑی مشکل سے میں نے 2-3 دن گزارے۔ اتوار کا دن تھا، میری چھٹی تھی، کمرہ کوئی تھا نہیں، ڈرائنگ روم مہمانوں کے لیے تھا، اس لیے میں لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہا تھا جب میری والدہ نے میرا ناشتہ ٹیبل پہ رکھا اور اریبہ کا ناشتہ ٹرے میں رکھ کے اس کے کمرے میں لے کے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں چپ تھا۔ وہ لڑکی پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی، دوپہر کو بھی امی اس کے کمرے میں کھانا دے کے آئیں۔ تو میں نے کہا امی وہ کوئی نواب زادی نہیں ہے، آپ کیوں اس کے نخرے اٹھا رہی ہیں؟ اس کو بولے باہر آئے اور آپ کے ساتھ آ کے ہاتھ بٹائے۔ پتہ نہیں میری ماں کس چیز سے اس سے اتنا ڈرتی اور گھبراتی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہیں کھانا نہیں بنا کے دیتی۔ میں نے کہا میں گھر پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارتا، باہر جا کے کما کے لاتا ہوں، اسے چاہیے کہ تھوڑی بہت محنت وہ بھی کر لے۔ میری والدہ کہنے لگی اسے کسی کام کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کب ہو جائے گی۔ میں نے محسوس کیا تھا امی کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی بار بار اپنے کندھے دبا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا آپ تھک گئی ہیں؟ امی کہنے لگی نہیں بیٹا بس ایسے ہی جسم میں درد ہے، ابھی کھانا کھانے کے بعد دوا لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اٹھ کے اپنی ماں کے پاس آ گیا، دیکھا تو انہیں بخار تھا۔ میں نے کہا امی آپ کو بخار ہے؟ آپ بخار میں کام کر رہی ہیں؟ مجھے بڑا غصہ آیا اس لڑکی پہ، اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میری ماں بخار میں ہے تو وہ انہیں کھانا بنا کے ہی دے دے۔ بہرحال کھانا کھاتے ہی میں اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، انہیں دوائی لا کے دی
اور انہیں کہا کہ اب آپ آرام کریں گی۔ کہنے لگی بیٹے رات کا کھانا بنانا تھا۔ میں نے کہا جو دوپہر میں بنا ہے وہ رات کو کھا لیں گے۔ کہنے لگی وہ بچی نہیں کھاتی، ایک کھانا 2 وقت اس کو کھانے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اتنے نخرے کیوں اٹھاتی ہیں اس کے؟ امی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی، بس آپ آرام کریں گی۔ کہنے لگی اچھا پھر اسے بازار سے کچھ منگوا دینا، ایسا کرو پیزا منگوا دو، کھا لے گی شوق سے، اسے ایسی چیزوں کی عادت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں منگوا دوں گا، آپ آرام کریں۔ بخار کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے میری والدہ دوائیاں کھا کے سو چکی تھی۔ میں کمرے میں آیا، دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنسو بہا رہی تھی، پتہ نہیں کس چیز کا سوگ منا رہی تھی۔ میں قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، وہ بھی بنا دستک دیے؟ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں آیا ہوں اور کمرے میں موجود لڑکی میری بیوی ہے، اس لیے مجھے دستک دے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اٹھو کھڑی ہو۔ کہنے لگی کیوں کھڑی ہوں؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے امی کو بخار ہے، اس لیے چلو کچن میں جاؤ رات کا کھانا بناؤ۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، میرے سامنے کھڑی ہوگی، کہنے لگی کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پھپھو کے کہنے پہ تم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تو اپنا دماغ درست کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کافی سختی سے پکڑا۔ میں نے کہا میں نے تم پہ بہت بڑا احسان ہی کیا ہے، اور میری ماں جو 4 دن سے تمہیں کھانے اور ناشتے کمرے میں پیش کر رہی ہے نا، وہ بھی ان کا احسان ہے تم پہ۔ تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے کیا؟ چلو کچن میں جاؤ اور جا کے کھانا بناؤ، میری ماں بیمار ہے اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھو جیسے وہ تمہارا خیال رکھ رہی ہیں۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کہا بدتمیزی تو میں نے ابھی شروع کب کی ہے، اگر تم چاہتی ہو نا کہ بدتمیزی نہ کروں تو چلو کچن میں جاؤ جا کے کھانا بناؤ۔ کہنے لگی مجھے نہیں آتا بنانا۔ میں نے کہا بناؤ گی تو آ جائے گا۔ میں نے اسے کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا، خود بھی میں وہیں کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے بناتے ہیں کھانا۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے سر پہ یوں سوار ہونے والے؟ میں نے کہا بھول بھی گئی تم؟ اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں بھولتا، 8 دن ہوئے ہیں تمہیں اپنے حق میں مجھے قبول کیے ہوئے۔ پھر میں نے کہا اصل میں تمہارے کمرے میں نہیں سوتا نا، شاید اس لیے تم بھول گئی ہو کہ میں تمہارا کون ہوں۔ کوئی بات نہیں، آج کمرے میں سوئیں گے نا دونوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارا کون ہوں اور کون نہیں۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا سیدھا سیدھا صاف صاف مطلب ہے۔ اردو نہیں آتی تمہیں؟ انگلش میں بتا دوں؟ میرے اس طرح کہنے پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی، کہنے لگی تم جاؤ کچن سے باہر، میں کچھ نہ کچھ پکا لوں گی۔ میں اٹھ کر کچن سے باہر آ گیا، آ کے لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے کچن سے چیخنے کی آوازیں آئیں، میری والدہ بھی اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں جب کچن میں گیا تو وہ اپنی انگلی پکڑ کے دبا رہی تھی اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میری والدہ بھی کچن میں پہنچ گئی، وہ رونے لگی، شاید پیاز کاٹتے کاٹتے انگلی کاٹ بیٹھی تھی، ہلکا سا کٹ لگا تھا لیکن دہائی مچا رکھی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کھانا بنا رہی تھی، میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں کس نے کہا تھا کھانا بنانے کا؟ کہنے لگی یہ جو جلاد ہے نا اس نے کہا تھا، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ میری ماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے کمرے میں لے گئی۔ موٹے موٹے 4 پیاز کاٹے تھے، وہ بھی بالکل بیکار، ذرا سی انگلی کیا کٹ گئی، واویلا میں جا کے رکھ دیا۔ میری والدہ جب کمرے سے باہر آئیں تو کہنے لگی کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں بچی کو یہ سب کچھ کہنے کی؟ میں نے کہا بچی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ بیمار ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی اسے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا کرے گی تو آئے گا نا، آپ نے کیوں اسے چھالا ہاتھ کا بنانا ہے؟ بہرحال میری ماں کو پتہ نہیں کیوں اس سے محبت تھی، وہ کہنے لگی تمہیں جو منگوانا ہے بازار سے منگوا لو۔
رات کا کھانا میں بازار سے جا کے لے آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کچن میں نے خود سمیٹا تھا، لیکن رات کو میں لاؤنج میں سونے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا نوب گھمایا، کمرہ لاک۔ دروازے پہ دستک دی، لیکن اریبہ نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ شاید میری باتوں کی وجہ سے سمجھ گئی تھی کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ میں واپس آ کے لاؤنج کے صوفے پہ ہی لیٹ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اپنی بھتیجی سے کہیں کچن میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرے، ورنہ میں کہوں گا تو آپ کو بہت برا لگے گا۔ جب اسے رہنا ہے اسی گھر میں ہی تو پھر مہمانوں کی طرح کیوں رہ رہی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی گھر کے معاملات میں تم مت ہی بولو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ بولوں؟ اگر اسے خود کو احساس نہیں ہے تو مجھے بتانا پڑے گا نا۔ بہرحال میری والدہ اپنی بھتیجی سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ تھوڑا بہت وہ کچن میں لگ جاتی تھی۔ ایک بار وہ رات کے برتن دھو رہی تھی، میری والدہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، تو میں کچن میں آ گیا۔ صابن لگانے کی تو اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی، بس سنک کا نل فل کھول کے پلیٹیں ہاتھ سے دھو کے سائڈ پہ رکھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے یوں اچانک بولنے پر وہ بری طرح چونکی۔ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم ہمیں گندے برتنوں میں کھانا کھلاتی ہو، اسے صابن سے کیوں نہیں دھو رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھ سے نہیں ہوتے یہ سارے کام۔ میں نے کہا طریقے سے کرو، اسے صحیح طریقے سے دھو۔ میں اس کے پیچھے ہی کھڑا رہا۔ تھوڑے سے برتن تھے لیکن اسے مصیبت لگ رہے تھے۔ پھر اس نے صابن سے برتن دھوئے۔ میں نے کہا ایسے کرو 1 کپ چائے بنا کے دو۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں سونے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے چائے بنا کے دو۔ ویسے بھی میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، وہ باہر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اس نے 1 کپ چائے بنا کے پلیٹ میں رکھ کے میرے سامنے کی تاکہ میں کپ پکڑ لوں اور وہ یہاں سے جا سکے۔ میں نے کہا اب اس میں سے 1 گھونٹ تم بھی پیو۔ کہنے لگی میں کیوں پیوں؟ میں نے کہا چائے کچھ میٹھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کے تپ کے رہ گئی، کہنے لگی میرے پینے سے چائے میٹھی نہیں کڑوی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کڑوی چائے پی لوں گا، لیکن آج تو میں تمہاری جھوٹی چائے پیوں گا۔ کہنے لگی مجھے ایسے چونچلے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو پسند ہے نا، ویسے بھی جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، کب تک ہم ایسے لڑتے رہیں گے؟ کچھ پیار محبت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میری بات پر وہ گھبرائی تھی، فوراً سے 1 گھونٹ چائے پیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم نے اس رات دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ میں جب کمرے میں آتا ہوں دروازہ لاک ہوتا ہے، میں تمہارے لیے غیر تو نہیں ہوں؟ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں تو کرتا ہوں نا۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ تمہارا ہی رچایا ہوا کھیل لگ رہا تھا مجھے۔ میں نے کہا ہے کیا مطلب، کون سا کھیل؟ کہنے لگی میں بھی حیران تھی کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں ریلوے اسٹیشن جا رہی ہوں اور تم مجھے لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ پھر میرے پاس آ کے کہنے لگی سچ سچ بتاؤ، تم نے حامد کو غائب کروایا ہے نا کہیں پہ؟ ابھی تک اس کا موبائل بند ہے کیونکہ میں جانتی تھی تمہاری نیت مجھ پہ خراب ہے۔ تمہیں آسانی سے میرے باپ نے رشتہ نہیں دیا تو میرے باپ کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے تم نے یہ حربہ استعمال کیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیوں یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا؟ کہنے لگی تاکہ میرے باپ کی نظر میں تم ہیرو بن جاؤ کہ کسی نے نہیں اپنایا تو تم نے مجھے اپنا لیا۔ اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ بتاؤ تم نے حامد کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ میرا فون تک نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا چور ایسے ہی کام کرتے ہیں، وہ تمہارا سارا زیور لے کے چلا گیا، تمہیں دلاسے دے کے وہاں پہ بٹھا کے چلا گیا، اب تمہارا فون اٹھائے گا اور تمہیں یہ بتائے گا کہ تمہارا زیور کہاں بیچ کے گیا ہے؟ تم پاگل ہو کیا؟ اور رہ گئی میری بات، تو میں نے بچپن سے صرف تمہارے خواب دیکھے تھے، کیونکہ بچپن سے تمہارے باپ نے میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر رکھا تھا۔ تب نہ ممانی کو اعتراض تھا، نہ ماموں کو اور نہ تمہیں۔ آج سے 5 سال پہلے میری لائی ہوئی کانچ کی چوڑیاں تم بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں میں پہنتی تھی۔ ان سب باتوں سے انجان تو تم بھی نہیں تھی۔ کیا پیسہ انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے؟ اسے کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟
سوائے اس کے کہ میرے پاس تمہارے باپ جتنا بنگلہ نہیں ہے، بڑی سی گاڑی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بھی کل کو کویت میں کام لگ جائے، کوئی بہت بڑی اچھی سی جاب مل جائے، میں بھی چند سالوں میں اچھے خاصے پیسے کما لوں، کیونکہ جدی پشتی امیر تو تمہارا باپ بھی نہیں تھا۔ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میں اچھا لگنے لگوں گا، پھر تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اریبہ کیا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے؟ اگر تم میری شخصیت کے ساتھ ایک بنگلہ اور ایک گاڑی اور ڈھیر سارا بینک بیلنس لگا دو تو شاید میں تمہارا آئیڈیل بن جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی نظریں بدلی تھیں۔ میں کچن کے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چائے پی اور اپنا کپ دھو کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ آج نیند نہیں آ رہی تھی، افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کی سوچ کو شاید بدل نہیں سکتے۔ آج کل کی لڑکیوں کو بس یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دولت 50-55 سال کی عمر میں ان کے باپ نے حاصل کی ہے، وہ ایک 25 سالہ نوجوان 25 سال میں جتنی مرضی محنت کر لے اکٹھی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جائز اور حلال طریقے سے۔ حالانکہ میری تنخواہ اچھی تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہاں لیکن بنگلہ نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی۔ میں نے بیرون ملک میں بھی کئی جگہ اپنی سی ویز بھیج رکھی تھی اور امید تھی کہ میری نوکری بھی مل جائے گی۔ میں نے اریبہ سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ میں بار بار اس کی منت سماجت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دولت چاہیے تھی، عیاشی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے بھی اسی چیز کی طرف فوکس کر لیا۔ میں نے اپنی جاب کے آورز بڑھا دیے، پیسے سیو کرنے لگا۔ ایک بار مجھے اٹلی سے جاب کی آفر بھی آ گئی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی تم کہیں نہیں جاؤ گے ہادی۔ میں نے کہا امی ایسا موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا۔ کہنے لگی یہاں پہ نوکری ہے نا تمہاری، ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے کہا دولت کی کمی ہے، بنگلے کی کمی ہے۔ اگر یہ سب میرے پاس ہوگا نا تو آپ کی بھتیجی کو کمرہ لاک کر کے سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بات سن کر میری والدہ نے نظریں بدل لیں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں ساری زندگی یوں ہی گزارتا رہوں؟ اسے دولت چاہیے نا، تو میں ایک بار اس کا یہ شوق پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، میں اسے بہت پیار سے سمجھاتی ہوں، ایک دن مان جائے گی۔ میں نے کہا نہیں مانے گی۔ آج کل کی لڑکیاں نا سمجھدار ہیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، بینک بیلنس دیکھتی ہیں۔ لڑکا چاہے شرابی ہو، نشے کرتا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سدھار دے گا، پیسہ تو ہے نا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ آج کل شرافت کوئی نہیں دیکھتا، سب بینک بیلنس دیکھتے ہیں۔ اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو ماموں بڑی عزت سے میرا رشتہ قبول کر لیتے، اور آپ کی یہ جو نخریلی بھتیجی ہے نا، یہ مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتی، کمرہ لاک کر کے نہ سوتی۔ میں نے اپنی والدہ کو قائل کر لیا تھا، اپنی پیکنگ کی۔ میں صرف اپنی والدہ سے ملا، اریبہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، صرف اس کا اکاؤنٹ نمبر اس سے لے لیا تھا۔ کہنے لگی کیا کرو گے؟ میں نے کہا پیسے چاہیے نا تمہیں، پیسے بھیجا کروں گا، جی بھر کے خرچ کیا کرنا۔ میری بات سن کے چپ سی ہو گئی۔ میں اٹلی جا چکا تھا، 5 سال سے پہلے میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس دوران میں نے 2 جابs شروع کر دیں، پیسہ سیو کرنے لگا۔ اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں پیسے الگ سے بھیجتا تھا اور اریبہ کے اکاؤنٹ میں الگ سے۔ اپنی والدہ سے میں روز بات کرتا تھا، لیکن اریبہ سے کبھی نہیں کی۔ والدہ کہتی تھیں کہ وہ کافی بدل گئی ہے، اب تو سارے کام کرتی ہے، میرا بھی بہت خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو عادت ہے اپنی بھتیجی کی خواہ مخواہ کی تعریفیں کرنے کی۔ میں نے اپنی والدہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں 5 سال کے لیے آیا ہوں، ورنہ وہ کبھی مجھے اجازت نہ دیتی۔ کہنے لگی 6 مہینے ہو گئے، تم کب واپس آؤ گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا اماں۔ جب رمضان شروع ہوا تو کہنے لگی عبدالہادی میں کچھ نہیں جانتی، واپس آ جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، عید آنے والی ہے، پہلے ہی میرا گھر خالی خالی سا ہو گیا ہے، تمہیں سے تو رونق تھی۔ میں نے کہا امی میں ابھی نہیں آ سکتا، لیکن آ جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا تھا، آج میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ رمضان میں ہم ماں بیٹا کچن میں کھڑے ہو کر مل کے افطاری بنایا کرتے تھے اور مزے سے کھاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارتے تھے کہ کسی تیسرے کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میری والدہ بھی رو رہی تھیں۔ میں اپنے دل پر کس طرح سے پتھر رکھ کے یہاں بیٹھا تھا یہ میں جانتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں اریبہ کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ کیا تھا اگر وہ مجھے روک لیتی، کہہ دیتی کہ عبدالہادی میں تمہاری تھوڑی سی تنخواہ میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن اسے شاید پیسہ ہی چاہیے تھا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، وہ پکوڑوں کے ساتھ چٹنی زیادہ کھا لی تھی تو گلا خراب ہو گیا۔ اب کیا کہتا کہ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی جب سے تم گئے ہو ایک بار بھی اریبہ سے بات نہیں کی، بات کرو گے اس سے؟ میں نے کہا نہیں، آؤں گا تو ساری باتیں ایک ساتھ ہی کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا، اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ عید پر میں نے اپنے دوست کے ہاتھ اپنی والدہ کو بہت ساری چیزیں بھیجی تھیں۔ وہ عید پہ پاکستان جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے عید والے دن میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ وہ بار بار رونے لگتی، کہتی گھر خالی پڑا ہے، شیر خورمہ ویسے کا ویسے فریج میں پڑا ہے، میں نے بالکل بھی نہیں کھایا، تمہارے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک بار کہنے لگی عبدالہادی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی بیٹا، واپس آ جاؤ۔ یہ سن کر میں بے چین سا ہو گیا۔ یہاں جاب کرتے ہوئے مجھے 2 سال گزر گئے تھے۔ میں نے جاب سے ریزائن کر دیا، حالانکہ اس مہینے کی تنخواہ مجھے نہیں ملی اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اس سے زیادہ اپنے صبر کا امتحان نہیں دے سکتا تھا، اپنی ماں سے اور مزید دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں واپس لوٹ کے چلا گیا۔ امی کو نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ اریبہ نے کھولا تھا۔ بڑی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی بھی ایسا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا جگہ دے سکتی ہو مجھے، اندر آنا ہے مجھے۔ کہنے لگی آپ اچانک سے، بتایا ہی نہیں آپ نے؟ میں نے کہا ضروری نہیں سمجھا میں نے، امی کو میں نے سرپرائز دینا تھا اور کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا سامان کا بیگ گھسیٹا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میری والدہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، اریبہ سے کہہ رہی تھی بیٹا کون آیا ہے؟ اس نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری والدہ نے جب دیکھا تو اٹھ کے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے سینے سے لگ کے رونے لگی، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، میرا ماتھا چومنے لگی، چہرہ چومنے لگی، کہنے لگی تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا اگر بتا دیتا تو آپ کے چہرے پہ آنے والی یہ خوشی کیسے دیکھتا۔ وہ رات میں نے اپنی ماں جی کے ساتھ جی بھر کے باتیں کر کے گزاری، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رات میری ماں کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میری والدہ باتیں کرتے کرتے سو چکی تھیں، میں بھی ان کے کمرے میں سامنے رکھے صوفے پہ لیٹ کے سو گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل بڑا بے چین تھا۔ کافی دیر تک اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، جو پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، زرد پڑ چکا تھا، شاید مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ ویسے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ 11 بجے کھلی۔ امی ابھی بھی سو رہی تھی، حالانکہ وہ تو صبح اٹھ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت تک تو وہ گھر کے آدھے کام کر چکی ہوتی تھی۔ میں نے سوچا شاید رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو اریبہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آپ کیا ناشتہ کریں گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں آج امی کے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا۔ کہنے لگی پھپھو ابھی تک اٹھی نہیں ہے، وہ تو کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ میں نے کہا ہاں، رات کو مجھ سے باتیں کرتی رہیں، شاید اس لیے۔ کہنے لگی پھر بھی اتنی دیر تک تو کبھی نہیں سوئیں، میں جگہ آ کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میں بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری ماں